السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ اسرائیل پر حملے ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں صبح سے یہ خبریں آ رہی ہیں۔ ادھر حماس نے 50ویں اپنی سالگرہ پر یہ جو اسرائیلی انویژن ہوا تھا 73 میں، اس پر یہ کیا ہے، چاروں طرف سے اسرائیل کو گھیر لیا اور 40 کے قریب اسرائیلی فوجی مر گئے ہیں، کافیوں کو انہوں نے کیپٹیوٹی میں رکھ لیا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے وی آر ایٹ وار۔ انسان کی اپنی فورس بہت زیادہ ہوتی ہے، لیٹ می ٹیل یو، فائٹنگ فورس وہ جو خود جا کے لڑتا ہے۔ آپ دیکھیں پاکستانیوں میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، پاکستان کی فوج بہت ڈرپوک یوز لیس آرمی ہے، اس کی اسٹرینتھ پاکستانی رہے ہیں، پاکستانی فار اٹس اسٹرینتھ۔ اور میں بہت دفعہ کہتا تھا کہ ہم خود بھی لڑیں گے اگر ہندوستان سے لڑنا پڑا، بٹ انفارچونیٹلی اس کے جو آرمی ہے، ملٹری ہے، اس نے بہت ڈسپوائنٹ کیا، اس کو پیسوں کے چکر میں پڑ گئے۔ اب آج دیکھیں کہ مطلب مجھے اتنا دکھ ہوا، عمر چیمہ جو انہی کا لبرل ڈیموکریٹس کا ہے، حرام زادے ہیں، فراٹی ہیں سارے، اس نے جج کا کہا جی کہ علی باقر نجفی نے اپنے بیٹے کے لیے جو امریکہ آ رہا ہے پروٹوکول کے لیے کہا ہے، دبئی میں جب امیگریشن یو ایس کے لیے ہوتی ہے اور امریکہ میں اور واپسی تک کا کوئی اس نے پتہ نہیں ریزیڈنسی کے لیے انٹرویو دینا ہے، ادھر ڈاکٹر ہے علی باقر نجفی۔ میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ ISI نے ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ کروایا تھا، علی باقر نجفی کو لوپ میں لیا گیا تھا کہ ایکچولی وہ انسیڈنٹ کروایا گیا تھا شہباز شریف وغیرہ کو کرنے کے لیے، پھنسانے کے لیے، اینڈ they did succeed in that، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے طاہر القادری بھی ISI کے ساتھ سیٹ رہتا ہے اور they made this a target۔ اینڈ آپ دیکھیں کہ عمران خان کے وقت ISI نے وہ DG اینٹی کرپشن، وہ گوہر ابھی بھی آپ دیکھیں اس کا بھائی منسٹر ہے، یہ گوہر اسٹیٹ والے، یہ پراپرٹی ٹائکون جون سا ہے، ٹھیک ہے۔ کل قاضی فائز ایسا کہہ رہا تھا کہ یہ بول کس نے لیا اخباری نمائندوں کو، اور انہوں نے کہا جو نا جب کہ ہم سر آپ کیوں نہیں کھوج لگاتے، انہوں نے کہا ہم لگا لیں گے، بتا دیں گے، آپ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے۔ پھر چپ ہو گیا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اصل پرابلم، ریئل پرابلم از ان دا پیپل آف پاکستان۔ پیپل آف پاکستان آر ڈیڈ۔ اب آج میں صبح دیکھ رہا تھا نیوز میں، US نیوز میں، کیون میکارٹی کا، وہ بھائی صاحب جو مجھے کہہ رہے تھے وہ پروننسیٹ میکارٹی کر رہا تھا، جیسے تھامس کہا جاتا ہے، تھامس ہارڈی، ٹھیک ہے، تھامس ہارڈی نہیں، شاید برٹش تھامس کہتے ہوں، ادھر امریکہ میں ٹی وہ HE سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ کیون میکارٹی از اگین ٹرائنگ ٹو سویٹنگ ٹو بیکم دا اسپیکر اور نامینیٹ کر رہا ہے۔ all Americans living here, they are very active, they are loyal to the country, they know about their rights, they will fight till the last end۔ آپ دیکھیں کہ مجھے FBI نے کہا تھا کہ 9 مئی کا وہ جون سا انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں یہ مسئلے ہوئے ہیں، میں نے کہا میں نے کیا ہے، کہتا ہے نو آئی مین ٹو سے، میں نے کہا میں کروں گا، باہر سے ہو سکتا ہے، کہتا ہے نو آئی مین ٹو سے دیٹ بیکاز آف دیٹ دے آر ڈوئنگ۔ آج سے میں نے سوچا ہے کہ آپ سارے پاکستانی اون کریں، ہم نے 9 مئی کروایا تھا، ہم 9 مئی پھر کریں گے۔ میں آپ سے تھوڑی دیر بعد آج دوپہر کو ایک سپیس بھی کروں گا، میں سپیسز آئی ڈونٹ لائک، کل میں نے کہا بھی تھا کہ یہ ہمیں کنجر پنا عورتوں کے ساتھ آنے کا سلسلہ، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، بٹ فار پبلک اویئرنیس فار 1 hour آئی ول رن اے اسپیس ٹوڈے، جس میں میں صرف یہ بتاؤں گا کہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 9 مئی کروایا، ہم پھر 9 مئی کریں گے۔ آپ تو ان سے مقابلہ ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ تو ڈیفینسو میں ہیں۔ جاوید چودھری آج بھی جناب صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ خاور مانیکا کیا جس دن خاور مانیکا کو اریسٹ کیا تھا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ معاملات ہے۔ پنکی بھی اس کے پاس جاتی تھی عمران خان کے، یہ کہتی تھی کہ بھئی پھر مجھے وہ وعدہ معاف کو آپ بنا رہے ہیں، تو باہر دوڑ جا، تو ریٹریٹ کر جا، یہ ساری چیزوں کے لیے۔ انہوں نے ولنریبل بندہ پکڑ لیا، گوگی کو نہیں پکڑا ہوا ہے، گوگی کے ساتھ ان کے انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں، وہ ولنریبل ہے۔ خاور مانیکا، تینوں بچے اس کے
ٹھیکے لیتے رہے, بدماشیاں کرتے رہے, وہ ایک ڈرگ ایڈکٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, اب وہ یہ سارے ننگے ہو جائیں گے. بٹ وائی یو بادر اباؤٹ دیٹ؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض مر گیا ہے یا عمران ریاض نہیں مرا ہے یا عمران ریاض کا ڈی این اے بدل کے چپا کر کے پھینک دیا ہے یا خاور مانیکا سے آ جائے گا, عمران خان کی سیاست کرتے, وائی یو شوڈ بی کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ؟ میرا کوشچن یہ ہے, واٹ یو ہیو ٹو ڈو ود عمران خان ناؤ؟ اگر عمران خان خدا نہ خواستہ ختم ہو جاتا ہے تو ختم ہو جائے گا, آپ کو مار دیں گے, یہ گانڈا آ جائے گا. You should be prepared to fight against the army. اس آرمی کو اسرائیل سمجھے, اس آرمی کو انڈیا سمجھے کہ آپ انڈیا کے خلاف مقابلہ کر رہے ہیں. People should stand up against them. Who stops you? صرف میرے پوسٹر نظر آتے ہیں جو کونسلیٹ میں میں نے لہرائے تھے, سیو آرمی فرام سیو پاکستان فرام جی ایچ کیو, اور وہ پاکستان آرمی ساکس, جنرلز ہیو مور منی دین ایلون ماسک, ٹھیک ہے نا. ان کو یس ری ٹویٹ کچھ لوگ کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو اوورسیز کر رہے ہیں, پاکستانی کر رہے ہیں. یہ ورسز آرمی آپ کا مقابلہ ہونا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی ان اینی کیس ورسز کیا کہتے ہیں عمران خان ورسز جی ایچ کیو. عمران خان ورسز جی ایچ کیو سے اسے آپ دیکھیں, اس نے کہتے ہیں کہا جی کہ وہ بیچارہ باہر بھی کہتے ہیں, میرا گلہ عمران خان سے یہ ہے کہ ان کو تلنا تھا, ان کو ٹھڈے مارنے تھے. یو ہیڈ پاور آف دا پیپل, ٹھیک ہے. وہ پھر کہتے سارے جن سے بیان دلوا رہے ہیں بیچاروں کو ٹھڈے ٹھاڈے مار کے, وہ بیان ہے ہاں جی عمران خان نے کہا جی ایچ کیو کو پٹ دو جی, توڑ دو جی, یہ کبھی بھی نہیں کہا. وہ بیچارہ تو کہتا ہی نہیں. پہلی تحریک میں بھی اس نے نہیں کہا تھا, وہ گملے جو ٹوٹے سارا کچھ ہوا. عمران خان کی تو کمزوری یہی تھی. عمران خان کی دو کمزوریاں تھیں. ون, اس نے اپنے دشمن کے ساتھ شاہین کی طرح مقابلہ نہیں کیا. ایز اے شاہین وہ ان کے پرخچے اڑا دیتا. دیٹ واز جی ایچ کیو, اس کی دشمن اسٹیبلشمنٹ. وہ کمپرومائزز کرتا رہا. دوسری اس کی خامی یہ ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو, پنکی وغیرہ, یہ سارے اپنے قریب جتنے تھے ان کو ٹائٹ نہیں کیا. اب آپ دیکھیں سینیٹر بزنجو ہیں, انہوں نے بیان دیا نا کہ الیکشن ہونے چاہیے. اس نے کہا کہ ملک کو مزید افراتفری خانہ جنگی کی طرف نہ دھکیلیں, الیکشن کرائیں, جو ایک پاپولر پارٹی یہ جیت جائے. آپ کو کیا تکلیف اٹھ رہی ہے؟ اب اس کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چلو الیکشن ہوئے, پی ٹی آئی جیت بھی گئی, تو باقی کون عمران خان کا کر سکتا ہے, کیا ہے, یہ ہے وہ ہے. میرے بہت اچھے ویلاگ پہ 1 لاکھ بندے اکٹھے کرنے پہ کچھ لوگوں نے بہت اچھا کہا ہے کہ جناب صاحب یہ اس طرح ہے کہ 10,000 ہی بہت ہیں, 20,000 ہی بہت ہیں. یس آئی ایم ویری رائٹ. بیسیکلی 10,000 بندہ یہ کہے کہ میں مرنے کے لیے تیار, میں مرنے کے لیے تیار ہوں. اگر 10,000 لوگ ایئرپورٹ پر آ جائیں, ہم ایئرپورٹ سے میں ان کے ساتھ جاؤں گا. کر دیں قتل ہمیں 10,000 کو, ہم 10,000 ہی قتل ہو جائیں یار, پاکستان بچ جائے. کیا کرنا ہے, ہم نے جی لیا ہے یار. میرے پاس تو سب کچھ ہے, میں نے آپ کو بتایا. اسٹل آئی ایم فائٹنگ فار دا ہیومن رائٹس. 25 کروڑ کو رگڑا دیا ہوا ہے. اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. مطلب 25 کروڑ کٹھے ہی ٹھوک دیے. جولیس سیزر میں وہ کہتا ہے the fall dear Brutus is not in our stars but in ourselves that we are underlings. بروٹس سے اس نے جولیس سیزر کو مارنے کی اس طرح کی اس نے کہا تھا, حالانکہ وہ ایگزیکٹلی اس طرح کا فیل نہیں تھا. جولیس سیزر یس پراؤڈ تھا, ایروگنٹ تھا, بٹ وہ بیچارے کو ٹھوک دیا. بعد میں مارک اینٹنی کے گلے یہ ساری مصیبت پڑ گئی. لیکن وہ what I am doing is just like Mark Antony preparing you to have a go, to have a kill at GHQ. You have nothing to lose now. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں 4-4, 5-5 لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں شادی کے لیے. میں تو کہتا ہوں آپ پیرنٹس ڈپریشن سے مر جائیں گے جو پاکستان کے انہوں نے حالات کر دیے ہیں. ایک کوئی روشنی نہیں ہے آگے پاکستان میں. کوئی پاکستانی اس کو پارٹنرشپ نہیں مل رہی ہے ان دا پروسیس. 1 ملین ایکڑ ان سے آرمی نے لے لیا ہے اینڈ سب بندے خاموش ہے.
کوئی قاضی فائز عیسیٰ یا ان کے خلاف ان کے پاس پٹیشن نہیں ڈال رہا ہے کہ دس از رانگ. آرمی نے کیوں لیا 1 ملین ایکڑ؟ دس شوڈ بی گیون ٹو دا پور فارمرس 1 ملین ایکڑ. عموماً پور فارمر جن کے پاس زمینیں نہیں تھی ان کو زمینیں الاٹ ہوتی تھیں. بھٹو کرتا تھا، باقی لوگ کرتے رہے تھوڑے بہت. تو انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ جنرل ضیاء نے بھی غالباً آئی تھنک کی تھی، لینڈ لیس ساری جو تھے ان کے لیے. آپ ان پوائنٹس پر فوکس ہوں، کانسنٹریٹ کریں، سوچیں ان معاملات کے بارے میں. آپ کو میں بتاؤں، آپ کا ہدف بہت آسان ہے کانکر کرنا، بہت آسان ہے. اب تو کی بورڈ پہ اٹس اے کلک اوے. میں نے ایک پورٹل بنایا ہے، ایک پلیٹ فارم ہے میرا وچ از آئی ہیو کیپٹ سیکرٹ. ٹھیک ہے جی. آئی جسٹ وانٹیڈ کہ اگر 1 لاکھ بندہ مجھے مل جاتا ہے، فرام پورٹل وی کین ایکٹیویٹ، فرام ایپ وی کین ایکٹیویٹ. پٹ لیں یہ کیا کرنا ہے کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ فرام یو ایس آئی ہیو اے بیٹر ایڈوانٹیج. اور ایف بی آئی شائی کو بھی میں نے دوڑا دیا کہ چلو دوڑو، تمہاری ایسی تیسی. ٹھیک ہے جی. جب بھی ایف بی آئی کے خلاف پوسٹنگ آتی ہے ٹویٹر پہ، آپ مجھے ری ٹویٹ کرتے دیکھیں گے. ایلون مسک اکثر کرتا ہے کہ پیک اپ ایف بی آئی. حالانکہ میرے غریب کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے، سٹیزن بھی نہیں ہے. وہ یار کیا انسانیت. مارا نا حماس نے، بچو بنا دیا نا. پیلسٹینینز میں خون کی صحیح حرارت ہے، اور پیلسٹینینز کے ساتھ یہ ایم بی ایس اب زیادتی کر رہا تھا. دے نیو کہ ایم بی ایس ریکگنائز کرنے لگا اسرائیل ٹو ہیو اے نیوکلیئر فیسلٹی دیئر. وہ نیوکلیئر بنا رہا ہے تاکہ یمنیوں کو بھی ٹھوکے. یہ بغیرت ہے ایم بی ایس جون سا ہے. پیلسٹینینز ان کو سبق سکھا دیں گے، میں آپ کو بتاؤں. اٹس ناٹ ایزی عوام کو اس طرح دبایا جائے، اس طرح مارا جائے، اور امیر لوگ اس طرح جی میرا بیٹا امریکہ جا رہا ہے اس کو پروٹوکول دیا جائے، اندر دیں اس کو. میں اور یہ کٹھے پریکٹس کیا کرتے تھے، یہ میرے سے جونیئر ہے بہت، ہم لاء کالج میں کٹھے پڑھاتے تھے تو ادھر مل جاتے تھے. بلکہ میری کتاب میں نے اس کا تذکرہ دلے کا کیا ہوا ہے. ایک جگہ کتا سا حرام زادہ مجھے مل گیا تھا تو وہ میں نے انسیڈنٹ بتایا ہوا ہے. ڈاکٹر معصوم عابدی صاحب کی کتاب کی رونمائی تھی. تو ایک کیس تھے، 1-2. تو ایک وہ شیعہ مر گیا، اس نے کہا کہ نظر صاحب اس کے ساتھ مل کے اس کو ذرا گائیڈ کر دیں. یہ دبئی سے ایک پارٹی تھی، یہ کہتا ہے نظر صاحب وہ کسٹم والوں کو تھوڑے سے پیسے بھی دینے پڑیں گے ٹکائے. میں نے کہا کیوں ٹکائیں، کتا سا بہن چود. میں نے کہا میں ایسی وکالت نہیں کرتا ہوتا، جا دفع ہو. وہ دبئی کی پارٹی ہے، سامان چھڑانا ہے کیسے. میں کہا نہ چھٹے، میرے کسٹم کے کلیکٹر بیچمنٹ شیڈمنٹ میں ان سے بات کروں گا، اگر غلط ہوا ہے جاؤ دفع ہو. ایک قمیض پیچھے سے نہیں ہوتی، وہ کالر کالی سی ہو گئی ہوئی، وہ 1 مہینہ وائٹ قمیض پہنتا تھا، وہ مہینے بعد دھوتا تھا. یہ علی نجفی. یار ان کو کوئی ایسے جج لاؤ جن کو سونا، زیور، روٹیاں، فلیٹ تم دو ان بہن چودوں کو، اور کو یار اب آپ ایمانداری سے فیصلے دو. کتو رج جاؤ. کہ لندن میں فلیٹ لے رہا ہے لوڑا سا، کہیں بنا رہا ہے، کر رہا ہے. یار اتنا آسان ہے یہ کنٹرول کرنا اس ملک کو، رن کرنا اس ملک کو. اٹس ویری سمپل ہے نا. ہزارے ایک اکیلا آدمی تھا، اس نے کتنے لوگ کاروباری تاجر اٹھا لیے. آپ میں اسپرٹ نہیں ہے، یو آر مسنگ دیٹ اسپرٹ. آپ میرے ساتھ ٹویٹر میں ہی ایڈ اپ ہو جائیں، میں کہتا ہوں ہم انقلاب لے آتے ہیں، تباہی پھیر دیتے ہیں ان کی. میں دیکھتا ہوں ہمیں اسپرٹ نہیں، ہم پیسے کے چکر میں ہیں. پیسے کیسے بنانے ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ نظر صاحب اب میں نے مانیٹائز کی ہیں، وہ نظر صاحب ایسے تھمب نیل بنتا ہے ایسے. میں نے کہا نہیں چاہیے یار تھمب نیل شیل بیل، مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے. آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. وہ ٹویٹر میرا پارٹنر اس لیے میں نے بنایا، ریچ وہ بڑھاتا ہے، بڑھائے نہیں تو جائے دفع. یار اتنی بیزاری ہوتی ہے پاکستان سے جب کالز آتی ہیں، میرا جی ہسپتال میں آپریشن ہے، میں نے جی بچوں کی فیس دینی ہے. فار ہاؤ لانگ؟ 7 لاکھ کتوں کو پالنے کے لیے، 7 لاکھ کتوں کو پالنے کے لیے. آج سے میرا نعرہ ہوگا کہ ہم لوگوں نے 9 میں ہی کروایا تھا اور ہم لوگ پھر 9 میں ہی کروائیں گے. دس از ٹو مچ. دس از مطلب ٹوٹل ایک بالکل ہی ہماری انڈرسٹینڈنگ سے باہر کی بات ہے. یہ کیسے یہ گنڈا کرتی ہے.
اٹس ٹوٹل غنڈہ گردی میں آپ کو بتاؤں جس پہ اتر آئی ہے پاکستانی فوج. اس طرح بدماشی. چلو مارشل لا میں تو سمجھ آتی تھی یہ ڈرے ہوئے تھے. گانڈا نہیں آئے گا ویسے گانڈے کے ساتھ جو ہو رہی ہے. نواز گانڈا آ جائے گا جی, فلاں آ جائے گا جی. عجیب بکواسیات ہے یار یہ بہن چود. انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. یہ اپنی شادیوں پہ 2 کروڑ کا لہنگا پہنے. کل ایک بندے نے کہا نہیں جی ماہرہ خان ہماری بیبی ہے, بیبی ڈال ہے, وہ بڑے ایوارڈ لائی ہے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے, پھر ماہرہ خان کا چکلا چلاؤ اور اس سے اکانومی اپنی ٹھیک کرو. وہ اگر ایوارڈ لا رہی ہے, ریمیٹنسز لا رہی ہے پاکستان کے لیے, آنر لا رہی ہے, اس کو چلاؤ کسی پیرس اور لاس اینجلس کے چکلے پہ اس کنجری کو. دس از اے ٹیریبل اسٹیٹ آف افیئر, اے ٹیریبل اسٹیٹ آف افیئر. میں آپ کو بتاؤں ہپوکریسیز میں آپ رہ رہے ہیں, منافقت میں لی 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 پی 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 پی. Why people like to listen to me? They say, yes, you have a very good content. I talk sense, I talk logically. کسی نے اب عمران ریاض کی بات کی ہے کہ اس کو کیس کورٹ میں جانا چاہیے. اب طریقے بتائے جا رہے ہیں, ڈی این اے کیسے چینج ہوتے ہیں, کیسے ریڈیشنز دی جاتی ہیں. ایک صحیح سالم بندہ آپ نے ختم کر دیا ہے. اس کے پیرنٹس کین ناٹ گو ٹو دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ. پوچھیں علی اشفاق سے, پوچھیں عادل راجہ سے. They should go to the Supreme Court or in the High Court. 1.5 lakh pound عادل راجہ نے لیا ہے for these things. کیس کرے ادھر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں. یہ جو بنایا پھر رہا ہے, اس کے خاموش مجاہد کدھر ہیں؟ You people are lost, daily losing. Time is running out. Time is running out for you. شرم کریں, کچھ خدا کا خوف کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے